باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتے اس بات سے ان یضربا کہ بیان کریں مثلا ما کوئی مثال بعوضۃ مچھر کی فما فوقہا یا اس چیز کی کہ جو اس سے بڑھ کر ہے فاما الذین آمنوا پس بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے فیعلمون تو وہ جانتے ہیں انہ الحق کہ یہ مثال بیان کرنا حق ہے من ربہم ان کے رب کی جانب سے واما الذین کفروا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا اللہ نے کس چیز کا ارادہ کیا اس سے ازروع مثال کے یضل بہ کثیرا گمراہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ویہدی بہ اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے کثیراً بہت سے لوگوں کو وما یضل بہ اور گمراہ نہیں کرتے اس کے ذریعے الا الفاسقین مگر فاسق لوگوں کو۔ ان اللہ لا یستحیی بعد مفسرین نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں مکھی کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین لے تو وہ اس کو چھڑوا نہیں سکتے۔ تو اس پر مشرکین کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم الشان ہیں پھر بھی اپنی کتاب میں مکھی اور مچھر کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یستحیی کہ اللہ مچھر وغیرہ کی مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ ان اللہ لا یستحیی یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حیا کہتے ہیں کسی برے کام کی ندامت کے خوف کی وجہ سے نفس کا شرمانا، برے کام کے انجام کے خوف کی وجہ سے نفس کا شرمانا۔ اللہ تعالیٰ اس شرم سے نفس اور نفس کے شرمانے سے پاک ہیں، تو پھر کیسے فرمایا ان اللہ لا یستحیی؟ سوال ہوتا ہے حیا کہتے ہیں برے کام کی ندامت کے خوف سے نفس کا شرمانا، اللہ تعالیٰ نفس کے شرمانے سے پاک ہیں، تو پھر کیسے فرمایا ان اللہ لا یستحیی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر حیا کا یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے کسی کام کو چھوڑ دینا، اور ترک اللہ تعالیٰ کے حق میں بولا جا سکتا ہے، لہذا لا یستحیی کہنا درست ہوا۔ جواب یہ ہے یہاں پر حیا کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے کسی کام کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اور ترک کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے، لہذا لا یستحیی کہنا درست ہو جائے گا۔ اس پر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ حیا کا مطلب تو پھر یہ ہوا قبیح کام کو چھوڑ دینا، اور مثال بیان کرنا کوئی قبیح کام نہیں ہے، تو پھر حیا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی کیسے درست ہوئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حیا کا مطلب ہوا فعل قبیح کو ترک کر دینا، اور مثال بیان کرنا فعل قبیح نہیں ہے، قبیح چیز نہیں ہے، تو پھر کیسے فرمایا لا یستحیی؟ حیا کی نسبت کرنی اب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حیا کا ذکر اللہ تعالیٰ کے لیے محض مشاکلتاً اور مقابلے کے طور پر ہے۔ کفار نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تو جواب دیا نہیں لا یستحیی۔ تو یہاں پر حیا کی جو اللہ کی طرف نسبت ہے وہ بطور مقابلہ اور بطور مشاکلت کے ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر حیا کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت بطور مقابلہ اور بطور مشاکلت ہے۔ وہ اس طرح کے کفار کے قول میں ان کی بات میں یہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا، تو جواب دیا نہیں لا یستحیی نہیں شرماتے، تو یہاں پر حیا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف محض مشاکلتاً ہے۔ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها بعوضۃ اس کا معنی مچھر ہے، اور فما فوقها کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ نمبر ایک جو مچھر سے بڑھ کر ہو جسامت میں، اور نمبر دو جو مچھر سے کم ہو اور حقارت میں زیادہ ہو، مچھر سے جسامت میں کم ہو لیکن حقارت میں زیادہ ہو۔ فما فوقها کی دو تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ
جو مچھر سے زیادہ ہو جسامت میں، اور نمبر 2 جو مچھر سے کم ہو جسامت میں لیکن حقارت میں زیادہ ہو۔ پہلے کے مطابق ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کوئی مثال بیان کرنے سے، خواہ وہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا ایسی چیز کی ہو جو جسامت میں مچھر سے بڑھ کر ہو۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق ترجمہ ہوگا اللہ نہیں شرماتے کوئی مثال بیان کرنے سے، بعوضتاً، خواہ مچھر ہو، فما فوقہا، یا ایسی چیز ہو جو جسامت میں مچھر سے بھی کم ہو، حقارت میں اس سے زیادہ ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے وہ تو کہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بیان کرنا بالکل اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہے اور اسی طریقہ کے مطابق ہے جس طریقہ پر ہونا چاہیے، لیکن جو کافر ہیں وہ بطور حقارت کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا چاہتے ہیں، یہ مثال بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا غرض ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال بیان کرنا بالکل اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہے اور اسی طریقہ کے مطابق ہے کہ جو ہونا چاہیے، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں، وہ بطور حقارت ایسی بات کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جیسا کہ کفار جو مذاق اڑاتے تھے، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہر بات کو حق سمجھتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، حالانکہ ہدایت یافتہ لوگ کم ہوتے ہیں، کفار کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر کیسے فرمایا یہدی بھی کثیرن، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، حالانکہ ہدایت یافتہ جو مسلمان ہیں وہ بہت کم ہیں کفار کے مقابلہ میں، تو پھر کیسے فرمایا یہدی بھی کثیرن؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر کثرت سے مراد فی ذات ہی کثرت ہے، اضافی کثرت نہیں، دوسروں کے لحاظ سے کثرت مراد نہیں ہے کہ فی نفس ہی مسلمان تعداد میں کافی زیادہ ہیں، یہ نہیں کہ کفار کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ جواب یہ ہے یہاں پر کثرت سے مراد فی ذات ہی کثرت ہے، اضافی کثرت نہیں، یعنی فی ذات ہی فی نفس ہی بہت سے مسلمان ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار کے مقابلہ میں بہت سے مسلمان ہیں۔ پھر سوال ہوا کہ اللہ نے فرمایا یضل اور یہدی مضارع کے صیغہ کے ساتھ، حالانکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ کی اس سے کیا غرض ہے، تو جواب میں اضلال اور ہدایت کا ذکر ہوتا، یعنی مصدر کا ذکر ہوتا، مضارع کیوں ذکر کیا؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اللہ کی کیا مراد ہے، تو جواب مصدر کے ساتھ ہوتا، یعنی اللہ کی مراد، اللہ کی غرض یا مقصد اضلال اور ہدایت ہے، تو مصدر ذکر کرتے یضل اور یہدی مضارع کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ مضارع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ گمراہ کرنا اور یہ ہدایت دینا پے در پے اور مسلسل واقع ہوتا رہتا ہے، اور اس پے در پے اور مسلسل وقوع پر دلالت مضارع کرتا ہے نہ کہ مصدر، اسی وجہ سے یضل اور یہدی یہ مضارع ذکر کیے۔ جواب یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ یہ اضلال اور یہ ہدایت پے در پے اور مسلسل واقع ہوتے رہتے ہیں، اور پے در پے اور مسلسل وقوع پر دلالت مضارع کرتا ہے نہ کہ مصدر، اسی وجہ سے یضل اور یہدی مضارع ذکر کیا۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ اس کے ذریعے فاسق لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ فسق کا لغوی معنی ہے نکلنا اور اصطلاحی معنی ہے کبیرہ گناہ کرنا۔ فسق کے ویسے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ان کا انکار کرنا، یعنی کفر کرنا۔ نمبر 2، کبیرہ گناہ میں منہمک کبیرہ گناہ کرنا، اور نمبر 2، صغیرہ گناہ بار بار کرنا اگرچہ وہ گناہوں کو برا بھی سمجھتا ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، جن چیزوں پر ایمان واجب ہے ان کا انکار کرنا، یعنی کفر کرنا، اور نمبر 2، گناہ کبیرہ کرنا، اور نمبر 3، صغیرہ گناہ بار بار کرنا اگرچہ وہ گناہوں کو برا بھی سمجھتا ہو۔
اور یہاں پر فاسقین سے مراد ہیں پہلا درجہ والے، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ان کا انکار کرنا اور ان کا کفر کرنا۔